باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التحذیر والاغراء۔ آج کا سبق تحذیر اور اغراء کے متعلق ہے۔ بیان کریں گے کہ تحذیر اور اغراء کیا چیزیں ہیں، کون کون سے الفاظ کے ساتھ تحذیر ہوتی ہے، کون سے الفاظ کے ساتھ اغراء ہوتی ہے، ان کے احکام کیا ہیں، یہ ساری بحث اس میں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں التحذیر تنبیہ المخاطب علی امر مکروہ۔ سب سے پہلے تحذیر کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تحذیر یہ ہے کہ مخاطب کو متوجہ کیا جائے، متنبہ کیا جائے علی امر مکروہ، کسی ناپسندیدہ کام پر، لیجتنبہ، تاکہ وہ اس سے اجتناب کرے۔ نحو جیسے آپ کہتے ہیں ایاک والشر، یعنی تم شر سے دور رہو۔ والاغراء تنبیہہ علی امر محمود، اور اغراء یہ ہے کہ مخاطب کی تنبیہ کی جائے، اس کو متنبہ کیا جائے ایک ایسے امر پر جو محمود ہے، ہاں پسندیدہ ہے، قابل تعریف ہے، لیفعلہ، تاکہ مخاطب اس کو انجام دے۔ نحو جیسے الوفاء، وفا کرو، وفا پسندیدہ کام ہے تو اس کے کرنے پر اس کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ تو پس مکروہ کام سے بچنے کے لیے متنبہ کرنا تحذیر کہلاتا ہے، محمود اور پسندیدہ کام کو انجام دینے پر متنبہ کرنے کو اغراء کہا جاتا ہے۔ ان کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ یکون التحذیر اما بلفظات ایاک او وفروعہا او بغیرہا، تحذیر یا لفظ ایاک اور ایاک کی فروعات کے ذریعے ہے، ایاک، ایاکما، ایاکم، یہ فروعات ہیں اس کے جو باقی سیغے ہیں، گردان ہیں، او بغیرہا، یا اس کے علاوہ۔ فَإِذَا كَانَ بِإِيَّاكَ نُصِبَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ وُجُوبًا مَعَ الْعَطْفِ أَوْ بِدُونِهِ، اگر تحذیر ایاک کے لفظ کے ذریعے ہو، ایاک جو ہے یہ در واقع وہ ضمیر مخاطب ہے، ایاک کا جو ہے یہ مخاطب ہے، ایاک، ایاک کے لفظ کے ساتھ اگر تحذیر ہو تو نصب المحذر، محذر من ہو، یعنی جس سے ڈرایا جا رہا ہے، جس سے تحذیر کی جا رہی ہے، جس سے بچنے کے متعلق تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ منصوب ہوگا بفعل مضمرن، فعل مقدر کے ذریعے، وجوباً، اور اس کی نصب واجب ہے فعل مقدر کے ذریعے، مع العطف، عطف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ محذر من ہو، بدون ہی، بغیر عطف کے بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا مثال کے ضمن میں اس بات کو واضح کریں، ایاک والکذب، کذب سے ڈرو۔ اب ایاک جو ہے یہ کلمہ تحذیر ہے، والکذب، الکذب جو ہے یہ محذر من ہو ہے، یہ منصوب ہے فعل مقدر کے ذریعے، فعل مقدر کے ذریعے اور عطف کے ساتھ ہے، والکذب، اور عطف کے ساتھ ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا، ایاک والکذب ایک فعل مضمر ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اترک الکذب، کذب کو چھوڑ دو، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایاک الکذب، ایاک الکذب بغیر عطف کے، محذر منہ کو منصوب کر سکتے ہیں فعل مقدر کے ذریعے۔ کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ بغیر ایاک، اگر محذر منہ ہو ایاک کے علاوہ ہو، تحذیر ایاک کے علاوہ ہو، وَكَانَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ مَعَ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ وَجَبَ إِضْمَارُ الْفِعْلِ النَّاصِبِ، اور محذر منہ عطف کے ساتھ ہو اور مکرر ہو، عطف کے ساتھ ہو یا مکرر ہو،
یعنی اس کو دو بار بیان کیا گیا ہو، تکراراً بیان کیا گیا ہو، تو واجب اضمار الفعل الناصب، نصب دینے والے فعل کا چھپانا، مضمر کرنا واجب ہے، جیسے نفسک والاسدا، یہاں بغیر یا کا کے اسدا، الموتا الموتا یہاں تکرار کے ساتھ ہے، وَإِنْ كَانَ خَالِيًا مِنَ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الْعَامِلَ وَإِنْ شِئْتَ أَظْهَرْتَهُ، اگر تعزیر عطف اور تکرار سے خالی ہو تو آپ مخیر ہیں، آپ کو اختیار ہے اس بات کا، اگر چاہیں تو عامل کو مقدر کریں الاسدا، وَإِنْ شِئْتَ أَظْهَرْتَهُ، اگر چاہیں تو عامل ظاہر کریں احذر الاسدا، ہاں پہلے میں وہ عامل مقدر ہے، دوسرے میں عامل ظاہر ہے۔ خوب، فوائد التقدیر فی المثال الاول والثالث، پہلی اور تیسری مثال میں تقدیر یعنی اصل کیا ہے؟ پہلی مثال کون سی تھی؟ پہلی مثال تھی ایاک والکذب، اس میں کون سی چیز مقدر ہے؟ کہتے ہیں قے نفسک، ہاں، واحذر الکذب، اپنے آپ کو کذب سے بچاؤ، قے نفسک، اپنے نفس کو محفوظ کرو، بچاؤ، واحذر الکذب، اور کذب سے ڈرو، دور رہو، یہ اس طرح والاسدا یعنی قے نفسک والاسدا، ہاں، یہ تیسری مثال کون سی تھی؟ تیسری مثال تھی نفسک والاسدا، یہ تھی نا، ہاں، تیسری تھی نفسک والاسدا، اس میں اصل کیا ہے؟ قے نفسک واحذر الاسدا، اپنے نفس کو بچاؤ اور اسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، دور رہو، بچو شیر سے۔ وفی المثال ثانی، دوسری مثال کون سی ہے؟ دوسری مثال ہے ایاک الکذب، پچھلے صفحے پہ ایاک الکذب، یہ دوسری مثال ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی قے نفسک الکذب، اپنے آپ کو کذب سے بچاؤ۔ وفی المثال الرابع، چوتھی مثال میں اصل کیا ہے؟ الموتا الموتا میں احذر الموتا الموتا، موت سے بچو، موت سے بچو۔ خوب، تو یہاں پر بتانا یہ جا رہے ہیں کہ جو فعل مقدر ہے ان میں وہ کون سا ہے، تو ان مثالوں میں جو انہوں نے دی ہیں، ان مثالوں کے مطابق جو فعل ہے وہی ہوگا۔ ایاک والکذبہ میں قے نفسک، ایاک قے نفسک واحذر الکذبہ، ایاک الکذبہ میں کیا ہے؟ قے نفسک الکذبہ۔ خوب، نفسک والاسدا میں قے نفسک واحذر الاسدا۔ الموتا الموتا کی اصل کیا ہے؟ کون سا فعل مقدر ہے؟ احذر الموتا، موتا الموتا، واضح بات۔ الثانیہ، دوسرا فائدہ، یجوز ایضا فی المحذر منہ بایاک الجر بمن، جس تحذیر میں محذر منہ ایاک کے ذریعے آتا ہے اس میں جائز ہے کہ محذر منہ من کے ذریعے مجرور ہو، جیسے ایاک من الکذب، ایاک الکذبہ کی بجائے ایاک من الکذب۔ الثالثہ، تیسرا فائدہ، اذا دخلت ایاک علی فعل، اگر آپ ایاک کو کسی فعل پر داخل کرتے ہیں تو وجب بعدہا اضمار من الجارہ، تو اس کے بعد من جارہ کا داخل کرنا واجب ہے۔ ایاک کو اگر فعل پر داخل کریں گے تو ایاک کے بعد من آنا ضروری ہے، وقتران الفعل وجب بعد اضمار من الجاریہ وقتران الفعل بیان، اور فعل کا لگانا ان کے ساتھ ضروری ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایاک فعل پر داخل ہو تو جس فعل پر ایاک داخل ہوگا دو چیزوں کا وہاں اضافہ کریں گے، ایک تو اس فعل کے اوپر ان داخل کریں گے، اور دوسرا ایاک کے بعد من آئے گا۔ کیسے؟
ایاکا ان تکذبا، ایاکا ان تکذبا اصل میں کیا ہے؟ ایاکا من ان تکذبا، یہاں من مقدر ہے، البتہ من جارہ مقدر ہوگی، ٹھیک ہے، اور ان ظاہر ہوگا، من ایاکا من ان تکذبا۔ احکام الاغراء، یہ تو تھی کہ تحذیر، تحذیر کے احکام ختم، اب اغراء کا احکام تحذیر، اغراء کے احکام تحذیر کے احکام احکام کی طرح ہیں۔ الا انہ یکون بغیر ایاکا، مگر یہ کہ اغراء ایاکا کے بغیر آتا ہے۔ الاسم المغرا، مغرا، مغرا بہ یکون مفردن، اسم مغرا بہ وہ اسم جس کے ذریعے، جس کا اغراء کیا گیا ہے، ہاں، جس کے کرنے کے اوپر، جس کے انجام دینے کے اوپر تنبیہ کی گئی ہے، وہ اسم یکون مفردن، مفرد ہوتا ہے، جیسے الوفاء، او معطوفا علیہ، یا وہ اسم معطوف علیہ ہوتا ہے، جیسے اخاکا والاحسان الیہ، اخاکا والاحسان الیہ، تو یہاں جو ہے معطوف علیہ، معطوف علیہ ہوتا ہے، اخاکا معطوف علیہ، ٹھیک ہے، والاحسان کیا ہے؟ یہ مغرا ہے، مغرا بھی والاحسان علیہ ہے، اور اخاکا جو ہے معطوف علیہ، اخاکا کے اوپر اس کا عطف ہے۔ او مکرر، یا مکرر ہوتا ہے، جیسے اخاکا، 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 الاسم المغرا بہ ینصب بفعل مضمر تقدیرہ الزم فی الجمیع، کہتے ہیں مغرا، اس میں مغرا بہ جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے فعل مضمر کے ذریعے، اس کی اصل کیا ہے؟ الزم، فی الجمیع تمام میں، جہاں بھی اغراء ہے وہاں پر الزم مقدر ہوتا ہے، فعل الزم لازم قرار دو۔ وَإِضْمَارُهُ وَاجِبٌ مَعَ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ، اس فعل کا اضمار اور مقدر کرنا واجب ہوتا ہے عطف کی صورت میں اور تکرار کی صورت میں، یعنی اگر مغرا بہ کا تکرار کریں تو بھی وجوبی طور پر مقدر ہوتے فعل، اگر مغرا بہ عطف کے ساتھ ہے تب بھی، یعنی معطوف علیہ ہو تب بھی فعل مضمر ہوتا ہے۔ وجائز مع غیرہما، ان دو صورتوں کے علاوہ فعل کا چھپانا جائز ہے، کما فی التحذیر، جس طرح تحذیر میں۔ الحق بالتحذیر والاغراء فی التزام اضمار الناصب بعض امثال وجمل، کہتے ہیں کہ تحذیر اور اغراء کے ساتھ کچھ اور مثالیں اور جملے ہیں جو تحذیر اور اغراء کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں۔ کس بات میں ملحق ہوتے ہیں؟ فی التزام اضمار الناصب، ناصب کو مضمر کرنے کے ضروری ہونے میں، یعنی کچھ مثالیں ایسی ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ جملے ایسے ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پر ناصب کا مضمر کرنا واجب ہوتا ہے، جس طرح تحذیر اور اغراء میں واجب ہے۔ من انت وزیدن، من انت وزیدن، تو کون ہے؟ وزیدن، کہتے ہیں اے تذکرو، ہاں، یعنی من انت زیدن، یعنی من انت تذکرو زیدن، تو کون ہے زید کا نام لینے والا؟ اصل میں یہ من انت و زیدن، اب زیدن جو ہے جملہ ہے، نہ احزار ہے، نہ اغراء ہے، کچھ بھی نہ تحذیر ہے، لیکن یہاں جو ہے ایک عامل مقدر وجوبی طور پر، من انت و زیدن، تو کون ہے؟ اور زید، یعنی تو کون ہے زید کا نام لینے والا، یعنی من انت و تذکر زیدن۔ وہ مثل، یہ مثال ہے، یضرب لمن، یہ اس کے لیے دی جاتی ہے مثال، یذکر عظیما بسوء، جو کسی عظیم انسان کو غلط طریقے سے ذکر کرے، بسوء، برائی کے ساتھ یاد کرے، بھائی بندہ بہت عظیم ہے، ایک بزرگ شخصیت ہے، اس کو توہین آمیز الفاظ کے ساتھ انسان پکار رہا ہوتا ہے تو کہتے تیری کیا جرت کہ تو اس کا نام کیوں لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس انداز سے کر رہا ہے، تو اس کے لیے عرب کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں من انت و فلانا، ہاں، تیری کیا جرت کہ تو نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کا نام ذکر کیا وغیرہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ وَلَا هَذَا، اے اصنع، اصنع یہاں پر شکر، اصنع کل شیء، وعزیرہ کا، یعنی احذر عزیرہ کا یا عذرہ کا، اہلاً و سہلاً، اصل میں تھا اتیت اہلاً و وطعت سہلاً،
اتیت اور وطاتا حذف ہے، وہاں پر حاضر حذف ہے یا وہاں اسنا حذف ہے، مضمر ہے۔ اذا کان المحذر منہ مکررا او معطوفا علیہ، اگر محذر منہ مکرر ہو یا معطوف علیہ ہو، یعنی دوبارہ ذکر کیا جائے اس کو یا اس کے اوپر کسی کا عطف کیا جائے۔ یجوز فیہ الرفع علی تقدیر مبتدأ محذوف، تو اس کے اوپر رفع پڑھنا بھی جائز ہے، مگر کیوں پڑھیں گے؟ وہاں پر مبتدأ محذوف کو مقدر کریں گے اور یہ اس مبتدأ محذوف کی خبر ہوگا۔ الاسد الاسد، یعنی ھذا الاسد، ھذا مبتدأ ہے جو محذوف ہے اور اسد اس کی خبر ہے۔ وعلی تقدیر خبر محذوف، یا خبر کو حذف کریں گے، یہ مبتدا ہوگی، یعنی کہیں گے الاسد الاسد میں کہیں گے فی طریقے کا الاسد، تو آپ کے رستے میں اسد ہے، فی طریقے کا جو ہے جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم، الاسد مبتدا مؤخر، تو خبر مقدم کو حذف کر دیا گیا ہے، صرف مبتدا کو ذکر کر کے تکرار کیا گیا ہے تاکہ وہ محذور تحذیر والا معنی لیا جائے۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔